اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اعزائے گرامی قدر، اولویت اور مظلومیت مولا علی کے عنوان پر ہماری دوسری گفتگو ہے، اور اولویت کا سادہ سا ترجمہ جو ہمارے نوجوانوں کے انشاءاللہ ذہنوں میں اتر جائے وہ یہ ہے کہ میرٹ اور مصائب مولا علی. میرٹ اور مصائب مولا علی یعنی افضلیت. اور یہ آج دنیا میں مورد قبول بات ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے، اور یہ انسان کے مزاج کے اندر ہے کہ جو بہتر سے بہتر چیز ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور سادہ سادہ زندگی کے اندر یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر انسان کہیں پر کھانا بھی کھانا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کہاں زیادہ بہتر کھانا ملے گا، کہاں زیادہ ہائیجینک کھانا ملے گا، کہاں زیادہ ٹیسٹفل کھانا ملے گا. تو ہر چیز میں انسان بہتر کی تلاش میں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ ازدواج ہو، ہر چیز کے اندر انسان بہتر کی تلاش میں ہے. اور اسی لیے آج زمانہ غیبت کے اندر بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف عالم کے یا کسی ذاکر کے فتوے پر عمل نہ کریں، ہم مجتہد عالم کے فتوے پر عمل کریں. مجتہد عالم اسے کہا جاتا ہے جو سب سے بہتر ہو. چونکہ آج بہرحال یہ دور ہے کہ جس میں ہم مجبور ہیں کہ ڈائریکٹ ہمارا تعلق وقت کے امام سے قائم نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے آزمائش آئی ہے، تو اس آزمائش کا حل بھی پیش کیا گیا ہے. وہ حل یہ ہے کہ جو بہترین عالم ہے تمہارے زمانے کا اس کے فتووں پر عمل کیا جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے. تو یہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، میرٹ کے مطابق انسان فیصلے کرتا ہے. چونکہ مولا متقیان کے حوالے سے گفتگو ہے، اور مولا متقیان کے بہت سارے زندگی کے پہلو ہیں. کل کچھ ایمان امیر المومنین پر گفتگو کی تھی کہ چاہے وہ بچپنے کے اندر ایمان لے کر آئے ہیں اور اظہار اسلام فرمایا ہے، لیکن کم سنی کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ کرے کہ چونکہ کم سن تھے اس لیے ان کے ایمان کی کیا حیثیت ہے. نعوذ باللہ. انہی کا ایمان وہ ہے کہ جس کی دعوت نبی اکرم نے دی تھی. دعوت نبی اکرم پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نبی نے دعوت کیوں دی جبکہ وہ کم سن تھے، اور نبی نے خاص بات یہ ہے کہ کسی اور کو دعوت نہیں دی. 3 سال تک تو بڑے بڑوں کو دعوت نہیں دی، اس کے بعد دعوت العشیرہ ہے. لیکن علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو انہی 3 سالوں کے اندر، بلکہ جیسے ہی نبی اکرم نے رسالت کا اعلان فرمایا ہے ویسے ہی میرے مولا نے اپنے ایمان کا اعلان بھی فرمایا. تو کل ایمان پر گفتگو ہوئی تھی، اور آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ مولا متقیان کے علم پر گفتگو کی جائے. گرچہ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کی جائے وہ ہمیشہ نامکمل رہے گی. اور یہ جو جملہ ہے جو ہم نے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر بھی پڑھا تھا اور اس پر اعتراض بھی ہوا، اور آج موقع ملا ہے تو دوبارہ اس کا مختصر سا جواب بھی دے دیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لو ان الغیاض اقلام
والبحر مداد والجن حساب والانس كتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا جہاں کے سارے درخت قلم بن جائے اور سارا سمندر سیاہی بن جائے، حساب کرنے والے جنات ہو جائیں اور کتاب لکھنے والے انسان ہو جائیں، یہ سب مل کر بھی کوشش کریں، کس چیز میں کوشش کریں کہ فضائل علی کو لکھ پائیں، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن فضائل علی ختم نہ ہوں گے. اور جنہوں نے اس فیلڈ میں باقاعدہ کام کیا ہے، مولانا متقیان کے فضائل کے اوپر کچھ کتابیں لکھی ہیں، مناظرے کیے ہیں، اور ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے. میں اپنے نوجوانوں سے بھی عرض کروں گا کہ اس ویب سائٹ کا ضرور مطالعہ کریں. 4 زبانوں میں یہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے، فارسی، عربی، انگلش اور اردو. ولی اثر -AJ یعنی اجل اللہ تعالی فرج شریف.com. ولی اثر کی سپیلنگ VALIASR-AJ.com. اس ویب سائٹ کو ہم نے تشکیل دیا ہے اور ان کا نام ہے آیت اللہ قزوینی. بہت بزرگ عالم دین ہے، بہت سے ان کے کارنامے ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے شیئر کیا ہے. آیت اللہ قزوینی اس حدیث رسول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ تو کام کیا ہے اس فیلڈ کے اندر، کہتے ہیں فضائل علی کا شمار کرنا پوری دنیا کے لیے تو ویسے ہی بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فضائل علی میں سے کسی ایک فضیلت کو بھی کما حق لکھنا چاہے تو سب ختم ہو جائیں گے، ایک فضیلت کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. ایک فضیلت کو بھی حق ادا نہیں، چاہے ایمان کی بات ہو، چاہے علم کی بات ہو، شجاعت کی بات ہو، سخاوت کی بات ہو، عدالت کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، کسی بھی موضوع کو لکھ لیں سب ختم ہو جائیں گے لیکن اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. تو ہم نے یہ حدیث ٹیلی ویژن پر بیان کی تھی اور ہمارے سامنے جو نورانی صاحب موجود تھے، خدا اور نور عطا فرمائے، انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ والی بات، اچھا اعتراض ہمارے سامنے کرتے اور ٹی وی پہ کرتے تو بات اور تھی، جب اپنے مجمع میں چلے گئے تو وہاں پر بھی جواب دینا تھا. تو کہا کہ وہ بات انہوں نے بیان کی میرے سامنے کہ جو قرآن میں خدا کے لیے آئی ہے. صحیح ہے، خدا کے لیے بھی بات آئی ہے، تو بہت ساری چیز ایسی ہے جو خدا کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی ہے، علی کے لیے بھی ہے. آیت پڑھ دو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور وہ صاحبان ایمان بھی ہے جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے. تو کوئی اس میں تضاد والی بات نہیں ہے. اگر یہ فضائل نہیں لکھے جا سکتے، خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو ٹھیک ہے، خدا کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کیا سکتا، فضائل علی کو بھی شمار نہیں کیا سکتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم نے بیان کی تھی، صرف کتب اہل تشریح میں موجود نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے بھی اس حدیث کو لکھی تھی. اور ہم نے باقاعدہ پورا آپریشن کیا تھا ایک مجلس کے اندر تاکہ پتہ چلے کہ یہ ساری روایتیں یہ ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں. کتنی کتب اہل سنت کے اندر باقاعدہ ہم نے نام لے کر ذکر کیا تھا کہ کس کس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. تو آپ نے اگر قرآن کی آیت پڑھی ہے تو کیا آپ کے بزرگوں نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ مجھے نہیں معلوم آپ ساتھ ہیں نہیں. صبح کا وقت ہے لیکن تھوڑا ساتھ دیجیے گا. بھائی آپ نے قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو جو آپ کے بزرگوں نے یہ حدیث لکھی تھی تو قرآن نہیں پڑھا تھا. تو قرآن پڑھنے کے باوجود جانتے تھے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، اسی لیے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے. تو فضائل علی کا تو شمار نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ایک بات کو کم از کم ہم ایک مجلس کے اندر ڈسکس کریں کہ ایک فضیلت کا کچھ ہمارا بھی حصہ آ جائے اور ہم ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ علم مولانا متقیان پر گفتگو کی جائے اور ان کی دانش پر، ان کی فہم و فراست پر گفتگو کی جائے کہ جن کے بارے میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا. ہے میرے ساتھ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها.
میں علم کا شہر ہوں، حدیث کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث ہماری کتابوں سے موجود نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں حاکم نشاپوری نے 2 مقامات پر اس حدیث کو لکھا۔ اور دوبارہ سے پڑھیے گا، انا مدینۃ العلم۔ اس کے بعد ایک اور جملہ بھی جو مکمل کر رہا ہے اس پہلی بات کو۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، بلکہ آگے شاہ فرمایا فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، اب جو شہر میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے سے ہی آئے۔ کوئی اور راستہ بیان ہی نہیں کیا۔ 2 مقامات پر حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھی، اور دونوں مقامات پر یہ پوری حدیث لکھی کہ نہ صرف یہ فرمایا کہ علی دروازہ ہے، بلکہ جو آنا چاہے وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ کیا، اور یہ بھی ٹیلی ویژن پر بیان کرنے لگے کہ یہ حدیث آپ جو بیان کر رہے ہیں، خیر وہ ہمارے سامنے نہیں تھا، کسی اور کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ مکمل حدیث نہیں ہے۔ مکمل حدیث یہ ہے کہ فلان اساسها وفلان حیطانها وفلان جدارها وعلی بابها۔ دیکھیں ترتیب بھی تبدیل کرتے ہیں، سب سے پہلے علی کا نام تھا، سب سے آخر ڈالا۔ کیا کہ نبی اکرم نے اس طرح سے میں فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور فلاں شخص اس کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، بنیاد نبی کو ہونا چاہیے، نبی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ فلاں شخص اس کی بنیاد ہے، اور فلاں شخص اس کی دیوار ہے، اور فلاں شخص اس کی چھت ہے۔ جیسے یہ بھول ہی گئے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں علم کا گھر ہوں۔ یہ تو گھر بنانے بیٹھ گئے، نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں۔ گھر نہیں فرمایا تھا کہ جس کی دیواریں بھی ہو، جس کی بنیادیں بھی ہو، جس کی چھت بھی ہو۔ چلے دیواریں ہوں گی شاید شہر کی، جیسے شہر چین ہو یا ملک چین ہو جس کی دیواریں ہوں گی، شاید کسی شہر کی بنیاد بھی ہوگی، لیکن کوئی مجھے ایسا شہر بھی دکھاؤ کہ جس کی چھت بھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث کو بناتے بناتے شہر کو چھوڑ کر گھر بنانے لگ گئے، اور پھر خود ہی ان کے بزرگان نے بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث موضوع حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کے بارے میں پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ کام اس کی عادت میں تھا کہ چھوٹے واقعات کو اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تفریح کے لیے اس طرح کی چیزوں کا اضافہ کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اس طرح سے نبی اکرم کی طرف یہ منسوب کی بات کہ نبی اکرم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے، فلاں بنیاد ہے، اور خود علماء اہل سنت نے کہا ہے وہ کذاب انسان تھا، جھوٹا انسان۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں کہ یہ ہو سکتی۔ اور فرض کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، فرض کرتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے علاوہ ان کا بھی کوئی حصہ تھا علم کے اندر۔ بھئی یہ بھی تو شہر علم کی دیواریں ہیں، یہ بھی تو شہر علم کی چھت ہیں، یہ بھی تو شہر علم کی بنیادیں ہیں، تو پھر یہ کیوں بار بار کہتے رہے لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ صاحب علم جو ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، صاحب علم جو ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، اور جہاں جہل ہوگا وہ سقیفہ ہوگا۔ صاحب علم ہونا شرط ہے جانشین رسول بننے کے لیے، اور یہی علم تو ہے کہ جس کو آغاز بشریت سے نبی پروردگار عالم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ جب جناب آدم کو فوقیت اور فضیلت دی ہے فرشتوں کے اوپر، فرشتے معمولی مخلوق تو نہیں ہے، بے خطا ہے، معصوم ہے، لیکن ان کے اوپر بھی فوقیت دی تو اسی علم کی بنیاد۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے ملائکہ، تم نے یہ اعتراض کیا ہے، توجہ رکھیے گا، مجھے بتائیے کہ ملائکہ معصوم ہے یا نہیں؟ حکم الہی کے مطابق عمل کرتے ہیں نہیں؟ حکم الہی کی مخالفت کر سکتے ہیں نہیں؟
نہیں کر سکتے حکم الہی کی مخالفت. لیکن عجیب بات ہے پروردگار یہ کہہ رہا, قرآن مجید کی آیت ہے, میں اپنی طرف سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہا, پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ملائکہ کو چاہیے تھا, جو معصوم تھے, اطاعت کرنے والے تھے, مخالفت نہیں کرنے والے تھے, انہیں چاہیے تھا کہ پروردگار تو اگر خلیفہ بنانا چاہتا ہے ہم سر تصدیق ہم کرتے ہیں. توجہ. لیکن انہوں نے کہا کہ پروردگار جب ہم موجود ہیں تو کسی کو خلیفہ کیوں بناتا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ کے اندر بھی صفت موجود ہے کہ وہ سوال کر سکیں, یہ صفت موجود ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. اب میرے لیے الفاظ مشکل ہو رہے ہیں کہ ملائکہ کے لیے کون سے لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ اپنے احساسات کا اظہار کر سکیں, یہ چیز موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا, توجہ فرمائیے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ سب کے سب برابر نہیں ہوتے ہیں, سب کے سب معصوم, لیکن معصوم ہونے کے باوجود بھی سب برابر نہیں ہیں. جس طریقے سے انبیاء سب کے سب معصوم ہیں, لیکن کون خاتم النبیین کے مقام تو پہنچ سکتا ہے, کون جناب ابراہیم خلیل اللہ کے مقام تو پہنچ سکتا ہے, کون جناب موسیٰ کلیم اللہ کے مقام تو پہنچ سکتا ہے, کون عیسیٰ روح اللہ کے مقام تو پہنچ سکتا ہے. تو انبیاء میں جس طریقے سے عصمت ہے لیکن سب کی برابر نہیں ہے, اسی طریقے سے فرشتوں کے پاس بھی عصمت ہے لیکن سب کی برابر نہیں ہے. توجہ ہے, یہاں تک آگے ایک مقدمہ دینے کے بعد دوسرے مقدمے کی طرف آ رہا ہوں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ فرشتے ہمیشہ رہتے معصوم ہیں, لیکن ان کی عصمت کے درجات ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص, اگر کوئی فرشتہ کوئی سوال کر لے یا کوئی اعتراض کر لے اور اس کے بعد اسے کوئی معمولی سزا مل جائے, جس کے بعد اس کے بالوں پر جل جائے, تو یہ نہ کہیں کہ یہ داستان غلط ہے, یہ نہ کہیں کہ یہ واقعہ ہی غلط ہے, کیونکہ فرشتہ کبھی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, جو کرتا ہے وہ اطاعت الہی کے مطابق کرتا ہے, کبھی کوئی مخالفت کر نہیں سکتا, مخالفت کر نہیں سکتا لیکن اعتراض کا حق حاصل ہے. خود قرآن نے کہا ہے, اب سمجھ میں آیا کہ جو بالوں پر جھولے امام حسین سے مس ہونے کے بعد فطر اس کو ملے ہیں, اس کا امکان موجود ہے. چونکہ صحیح ہے یہ عصمت کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ترک اولا ہو سکتا ہے, جس طریقے سے انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے اور پنجتن پاک کے طفیل انہیں شفاعت ملتی ہے اور بخشش ملتی ہے, اسی طریقے سے اگر فرشتے سے بھی ترک اولا ہو جائے تو جھولے حسین کے صدقے میں اسے بھی بخشش مل جاتی ہے. ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے سلامت رہے. تو علم وہ پہلا زینہ ہے کہ جس کے بعد بشریت کو اور انسانیت کو فوقیت حاصل ہوئی فرشتوں کے اوپر بھی فوقیت, اور اسی علم کی بنیاد پر جناب آدم علیہ السلام کو زمین خلیفہ بنایا. صرف یہ ایک آیت نہیں ہے جو خلافت کو جوڑ رہی ہے علم کے ساتھ, بلکہ ایک دوسری آیت ہے. جناب طالوت علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور جناب طالوت علیہ السلام یہ وہ ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب یوشع آئے. جناب یوشع کے بعد اختلاف روایات کے اندر, لیکن بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ 10 داور آئے ہیں یا 10 انبیاء آئے ہیں, جن میں سے آخری جناب سموئیل تھے, اور قرآن نے ان کا نام نہیں لیا, یہ کہا کہ نبی تھے. اور اس نبی نے کہا, توجہ فرمائیے گا, اس نبی نے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں جس کا نام طالوت ہے, اسے میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو لوگوں کی اعتراض کی آواز بلند ہوئی, ہے نہیں معلوم جب بھی خلافت کی بات آتی ہے تو اعتراض کیوں ہوتا ہے. جیسے ہی جناب طالوت علیہ السلام خلیفہ کی بنانے کی بات آئی, لوگوں نے اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ قرآن میں آیت موجود ہے, یہ اعتراض کیا کہ ہم زیادہ پیسے والے ہیں, ہمیں خلیفہ بنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہوگا ان کے نزدیک معیار مال ہے, جو صاحب مال ہوگا اسے خلیفہ بنایا جائے. لیکن سنیے کہ ان کے نزدیک معیار مال ہے, تو قرآن کے نزدیک معیار کیا ہے؟ مجھے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ بات بیان کر سکوں. قرآن نے معیار دیا ہے, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار نے طالوت کا انتخاب کیا ہے.
نص سے خدا موجود ہے، حکم الہی موجود ہے کہ اسی کا انتخاب کیا جائے. اور اگر تمہارے لیے بات واضح نہیں ہو سکتی تو اس کے اوصاف کو شمار کرو. سب سے پہلی صفت تعلق کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. تو جو سب سے بڑا زمانے کا عالم ہوگا حق بنتا ہے کہ وہی خلیفہ ہوگا. والجسم، اور ہم نے ان کو جسم دیا ہے وہ مضبوط دیا ہے. جسم کا مطلب یہ اشارہ ہے شجاعت کی طرف. تو جو میدان میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، یا میں لفظ کو آسان کر دوں، جو غیر فرار اور کرار ہوگا وہی خلیفہ رسول ہونے کا حقدار ہوگا. یہ دو ہی صفت بیان کی، یا علم ہو یا شجاعت ہو. اگر علم کو دیکھنا ہو تو کوئی آیا منبر پر اس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، اور جب شجاعت کے وقت آیا تو پھر نبی نے ارشاد فرمایا لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں، ولا سیف الا ذو الفقار، ذو الفقار جیسی کوئی تلوار. سلامت رہے. یہ علم وہ پہلا زینہ ہے جس کے بعد انسان خلافت حقدار بنتا ہے. اور قرآن نے جا بجا بیان فرمایا ہے کہ خبردار عالم کے برابر کسی جاہل کو نہ رکھنا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے رسول ان سے سوال کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بیدار کیا ہے عقلوں کو. کیسے دونوں کو برابر کر دیا کہ فلاں اور فلاں بھائی بھائی ہیں. اگر علی کا کسی کو بھائی کہنا ہے تو نبی کا بھائی کہو، کسی اور کا نہیں کہنا. صرف علی نبی کے بھائی ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، گرچہ موضوع سے بہت زیادہ متعلق نہیں لیکن اسی عنوان پر، کہ رسول اکرم نے اپنا بھائی بنایا ہے اور بہت ساری صفات کے اندر اپنے ساتھ شریک قرار دیا ہے. میرا مولانا ارشاد فرمایا کہ ایک دن نبی اکرم نے مجھے حکم دیا تھا کہ جاؤ مسجد میں اور لوگوں سے کہو. توجہ فرمائیے گا، حدیث پرانی ہے، پہلے حصے کو اگر سماعت فرمائیں گے دوسرا حصہ سمجھ میں آ سکے گا. جا کر یہ اعلان کرو مسجد میں جا کر کہ خدا کی لعنت ہو اور ملائکہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے والدین کا نافرمان. صحابہ نے عرض کیا کہ اے علی اتنا سخت جملہ، اتنا بڑا جملہ، اس کی تفسیر بھی تو بیان کریں، وضاحت بھی تو بیان کریں. میرے مولا نے نبی اکرم سے دوسرا جملہ بھی سنا، وہ بیان کیا کہ خدا کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اس شخص کے اوپر کہ جو اپنے مولا اور آقا کا غدار ہے. چونکہ اس زمانے میں غلامی کا سسٹم تھا، کہا کہ جو اپنے آقا سے غداری کرے، خیانت کرے، خدا کی لعنت ہے. کہ اس کی بھی تفسیر بیان کرے، اس کا کیا مطلب ہے. تیسرا جملہ بیان کیا کہا کہ اور خدا کی اور ملائکہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو کسی کو اجیر تو رکھے لیکن اس کی اجرت ادا نہ کرے. اس کی وضاحت کیجیے. کبھی کبھار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے یا عمدن انسان یہ کام کر لیتا ہے. خدا کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، اتنے سخت جملے آئے نبی اکرم کی خدمت میں. نبی اکرم نے فرمایا جا کر یہ اعلان کرو اور ان تینوں جملوں کی وضاحت کرو. تینوں جملے ذہن کے اندر ہیں. والدین کا نافرمان، اس پر اللہ کی لعنت. اپنے مولا کا نافرمان ہو، اس پر اللہ کی لعنت. اجیر کی اجرت ادا نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت. اے علی جاؤ اور اس کی تفسیر بیان کرو. میرے مولا منبر پر آئے اور اس کی تفسیر بیان کی کہ والدین سے مراد کون ہے کہ جن کی نافرمانی کرنے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کہ نبی نے مجھے بیان فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جو ان کی نافرمانی کرے اللہ کی اس پر لعنت ہو. یہ پہلے جملے کا وصول ہو رہا ہے. کتنا اہم جملہ ہے کہ علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں اور جنہوں نے تمہاری نافرمانی کی ہے خدا کے اور ملائکہ کی لعنت ہے. دوسرا جملہ شاہ فرمایا اور جس نے اپنے مولا آقا کی نافرمانی کی
خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو. کہاں جا کر کہہ دو کہ جس طریقے سے نبی تمہارے مولا ہے، علی بھی تمہارے مولا ہے. اسی کو فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب یہ سوال نہیں ہے کہ علی کس کے مولا ہے، سوال یہ ہے کہ جس نے نبی کو اپنا مولا مانا ہے اس کے علی بھی مولا ہے. اور اس مولا کے معنوں کے اوپر بھی بڑا اعتراض کیا گیا کہ بھئی مولا کے معنی کیا ہے، مولا کے معنی کیا ہے. بعض لوگ اس کو بہت زیادہ خفیف معنوں میں اور بہت سبک معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی دوستی کے معنوں میں تھا. پیغمبر یہ اتنے بڑے مجمع کو جمع کر کے بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ میں اور علی دوست ہیں، جس طریقے سے تم مجھ سے دوستی رکھتے ہو اسی طریقے سے علی سے دوستی رکھو. تو ایک صاحب نے بہت اچھا کام کیا، بہت گفتگو ہوتی رہی اس موضوع پر، بڑا بحث ہوتا رہا، مناظرہ ہوتا رہا، لیکن بات انہوں نے نہیں مانی. بالآخر جب وہ اپنے گھر چلے گئے، رات کا وقت تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ کسی سفر پر جانے والے تھے، تو جس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا اس نے فون کیا ان کو، کہا کہ جلدی ہو میرے پاس، مجھے ایک ضروری بات کہنی ہے تم سے اور ضروری نقطہ میرے ذہن کے اندر آیا ہے. کہا کہ بھائی اب اتنا رات کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنے فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، تو مجھے بعد میں بولا. کہا نہیں ابھی آنا ضروری ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو ابھی میرے پاس آ جاؤ. اور کہا کہ بھائی میں بچوں کے ساتھ سب تیار بیٹھے ہوئے، اب میں تمہارے پاس آؤں گا سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. کہا کہ نہیں تمہارے لیے آنا بہت ضروری ہے، ایک بہت ضروری کام ہے، وہ ابھی اسی وقت ہو رہا ہے. اب یہ ساری مصیبتیں چھوڑنے کے بعد اپنے زوجہ سے معذرت کرنے کے بعد، اولاد سے معذرت کرنے کے بعد پہنچے ان کے گھر میں. جیسے گھر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وہ ضروری بات کیا تھی کہ جو تم مجھ سے کہنا چاہتے تھے. کہا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تم سے بہت دوستی رکھتا ہوں. I love you، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. کہا یہ کون سا فضول جملہ ہے جو تم نے ابھی ادا کیا؟ تم معلوم نہیں کتنا مصروف تھا میں، اور تم نے یہ سننے کے لیے مجھے بلایا تھا کہ میں اور تم فرینڈز ہیں، آپس میں دوست ہیں. کہا کہ تم ایک اکیلے اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر آئے ہو، اور میں نے کہا کہ تم دوست ہو تو برداشت نہیں ہو رہا. پیغمبر نے 1,00,000 کے مجمع کو مصروفیت سے چھوڑ کر اپنے یہاں بلایا. کیا یہ بتانے کے لیے بلایا تھا میں اور علی دوست ہیں، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ علی سے دوستی رکھے. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والا. کتنی سادہ سادہ سی بات ہے کہ ہمارے نوجوان تک پہنچے تاکہ یہ بات منتشر ہو سکے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ بعین حدیث رسول کے مطابق اور تاریخ کی روشنی ہے. 30 وجہ کہا اور خبردار کسی کو اجیر بنانا تو اس کی اجرت ادا کرنا، اور اگر اجرت ادا نہیں کی تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، ملائکہ کی بھی لعنت ہو. سوال کیا کہ وہ اجیر کون ہے کہ جن کی اجرت ادا کرنی ہے؟ کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اجیر ہوں اور میری اجرت یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت کی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. اور کیا سے کیا کے اندر بھی پوری دنیا ہے. اگر میں اس کو مختلف انداز میں بیان کروں تو ایک بڑا مفہوم ہے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. کچھ نے خدا مانا اور کچھ نے وسیع نہیں مانا. تو بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، اگر اس پر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے. اتنی واضح سی بات ہے، اتنی آیات نازل ہوئی ہیں، اتنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ علی اور ہیں تم اور ہو. اور ایک ہمارے پاس میرے مولا کا علمی نسخہ، علمی ذخیرہ موجود ہے، اور انشاءاللہ ہر ایک کے گھروں کے اندر ہے، جسے ہم نہج بلاغہ کہتے ہیں. یہ نہج بلاغہ بہت قیمتی کتاب ہے. کوشش کریں کہ جس طریقے سے انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اسی طریقے سے نہج بلاغہ کی کچھ سطروں کو پڑھے. بطور خاص نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ جو اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے
اس کی روزانہ ایک حدیث کو، ایک فرمان کو ضرور پڑھیں اور پڑھتے رہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. بہت اس کے پاس سمجھ موجود ہے. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ جب میں مختلف ممالک کے دورے پر گیا، اور بہت بڑے ہمارے فلسفی ہیں، خدا انہیں بھی زندگی دے. آیت اللہ مصباح یزدی یہ کہتے ہیں کہ جب میں رشیا پہنچا ہوں اور ماسکو میں داخل ہوا تو میں نے مختلف لائبریریز کا دورہ کیا، تو مجھے کہا گیا کہ بھائی فلاں لائبریری میں ضرور آپ کو جانا ہے. میں اس لائبریری میں گیا تو ماشاءاللہ بہت بڑی لائبریری تھی، بہت پرسکون تھی، بہت ترتیب کے ساتھ چیزیں موجود تھی. کہ ابھی تو آپ نے پہلا فلور دیکھا ہے، اس کے 10 فلور ہیں. وہ پھر دوسرے فلور پر گئے، تیسرے فلور پر گئے، اس طرح سے دیکھ کر جب آخری فلور پر پہنچ گئے اور کہا کہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے لائبریری بنائی ہے اور ہمیں اجازت دی کہ ہمیں بہت لطف آئی آپ کی لائبریری دیکھنے میں. کہا ابھی آپ کو لطف آئے گا ہے میرے ساتھ، تو آپ کو بھی انشاءاللہ لطف آئے گا. کہ ابھی آپ کو لطف آئے گا. کہ کیا مطلب؟ کہا کہ ہمارے پاس ایک اس فلور پر ایک کمرہ ہے جو خصوصی کمرہ ہے، اس کے اندر اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو اس کمرے میں بھی لے جانا چاہتے ہیں، اس کمرے کی زیارت کروانا چاہتے ہیں. اور کہا کہ بھائی یہ اب پتہ نہیں کون سی اپنی تاریخی کتاب بتائیں گے، رشیا کی فلاں تاریخ میں لکھا تھا اور فلاں کے فلسفر نے لکھا تھا، وہ ابھی مجھے بتائیں گے، میرا وقت مزید ضائع کریں گے. لیکن ان کے اصرار پر وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے. کہتے کمرے میں داخل ہونے سے میں نے مجھے خاص لباس پہنایا، جو آج کل تو بہت آسان ہو کے سمجھنا ہے کہ ماسک بھی ہو اور اس کا خاص ڈریس بھی ہو کہ کوئی جراثیم آپ سے نکل کر کتابوں میں نہ پہنچ جائے، کتابوں کو بوسیدہ نہ کر دیں. تو کہا کہ مجھے خاص کٹ پہنائی اور کٹ پہنانے کے بعد مجھے اس کے اندر داخل کیا اور داخل کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو بڑا میز پڑا ہوا ہے، اس میز پر جو کتاب موجود ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. اب وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں دیکھوں کہ کوئی رشیا کی تاریخ پر لکھی کتاب ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ ماسکو کی اس لائبریری کے اندر اس میز پر جو کتاب موجود تھی وہ میرے اور تمہارے مولانا آقا کی کتاب نہج البلاغہ تھی. ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے. تو جو دشمن نے اپنے اس بالائے خانے میں نہج بلاغہ رکھی تو کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ ہائے ہائے، ثواب ان کو کمانا ہے، ان کا آخرت پر کوئی عقیدہ ہے کہ پڑھیں گے تو ثواب مل جائے گا. نہیں جانتے کہ اس کے اندر علمی ذخیرے موجود ہیں، ہماری زندگی کی باتیں موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہے. اور انسان کی فطرت یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت دیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کی تعلیم کا حصہ ہوتی ہیں وہ تو فوراً سمجھ جاتا ہے. 2 + 2 4 ہوتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتا ہے، اس کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کچھ چیزیں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں، اسے بار بار سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. نہج البلاغہ تربیت کی کتاب ہے، اس لیے اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. نہیں پہنچی بات؟ یہ تربیت کی کتاب ہے اور قرآن کریم کا بھی یہی اسلوب ہے، تربیت کی کتاب ہے، اس لیے بار بار اس کا مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ انسان کی زندگی کا ڈائریکشن صحیح رہے. یہ خواہشات نفسانی انسان کو بار بار غلط راستے کی طرف لے کر جاتی ہے. شیطان انسان کو بار بار غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن نہج بلاغہ ہو تو انسان کو صراط مستقیم پر ثابت کرتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام. توجہ رکھیے گا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا، بس آخری جملہ ہے، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اور اس کتاب کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ کلام وہ ہے جو تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. یہ خالق کے کلام سے تو نیچے کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے خالق کے کلام کی کون برابری کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کے کلام سے بالا کلام، یعنی مخلوق کا کلام بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اور یہی تو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اچھی باتیں کرنے والے اور ہیں، اور بہترین بات کرنے والے اور. نہج بلاغہ میں بہترین کلام موجود ہے. اور آیت اللہ خامنہی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس کے اندر دنیا کی جو مذمت کی گئی ہے
اور بتایا گیا کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے، دنیا حقیر ہونی چاہیے انسان کی نگاہ میں، کیونکہ آگے کا سفر زیادہ طولانی ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے مسافر خانے کے لیے پیسے جمع نہیں کرتا، مسافر خانے کو تیار نہیں کرتا، جہاں مقصد ہوتا ہے وہاں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آیت اللہ خامنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی مذمت کی ہے علی مرتضیٰ نے، کمال یہ ہے کہ اس وقت کی ہے جب علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دنیا تھی، ورنہ جو ویسے فقیر ہو، جو ویسے دھتکارا ہو دنیا کا، وہ دنیا کی مذمت کرتے جائے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور کہا کہ میری نگاہ میں دنیا بکری کے چھینک سے زیادہ حقیر، میری نگاہ میں دنیا یہ ٹوٹی ہوئی نالین سے زیادہ حقیر ہے۔ تو نہج بلاغہ یہ تربیت کی کتاب ہے، انسان جتنا جتنا اس کا مطالعہ کرتے جائے گا انشاءاللہ انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا جائے گا۔ چونکہ آج ہم تھوڑے سے داخل صاحب کے پاس آئے ہیں ٹریفک کی وجہ سے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ سے وقت پر حاضر ہو سکے، لیکن یہاں پر اصول یہ ہے کہ وقت پر مجلس مکمل ہوتی ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں یہیں پر اپنے آرائش کو مکمل کر رہا ہوں اور مسجد مسائل سے قریب ہو رہا ہوں کہ علی مرتضیٰ کے جو علمی ابواب ہیں اس میں سے ایک باب کا نام ہے علم غیب۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں میرے مولا کے علمی ابواب کو ذکر کیا ہے۔ علم کلام کی بات کروں تو علی سے بڑا کوئی متکلم نہیں ہے، علم فقہ کی بات کروں تو علی سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، علم قضاوت کی بات کروں تو علی سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے۔ ہر علم کو بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ چاہے علم فقہ ہو چاہے علم کلام ہو، جو بڑے بڑے استاد بھی گزرے ہیں یہ سب کے سب شاگرد ہوتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب، انہی میں سے ایک باب ہے علم غیب۔ میرے مولا اکثر شاہ فرمایا کرتے تھے کیف انت اذا ظلمت العیون العین، اے ابن عباس تمہاری کیا حالت ہوگی جب کچھ عین والے لوگ ایک عین والے پر ظلم کریں گے۔ ابن عباس خود بہت بڑے مفسر ہیں لیکن حیران ہو جاتے تھے سننے کو سن کے کہ کیا مطلب ہے عین والے لوگ ایک عین پر ظلم کریں گے۔ ایک دن سوال کر لیے جامع مومنی وضاحت تو فرمائیے یہ عین والے لوگ کون ہیں جو ایک عین والے پر ظلم کریں گے؟ کہا کہ وہ ایک عین والا میں ہوں، ایک عین والا میں ہوں، اور جو باقی عین والے ہیں بس یہ سمجھ جائیے کہ آپ تلاش کرنا شروع کیجئے دشمنان اہل بیت میں سے عین والے کون کون ہیں۔ کچھ مرد ہیں تو کچھ عورتیں بھی ہیں، بس اشارے کافی ہیں، اور انہی میں سے ایک نام ہے عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد کا نام ذکر کیا کہ یہ مجھ پر ظلم کرے گا، اور کیسے ظلم کرے گا؟ یہ میری نسل کو منقطع کرنے کی کوشش، یہ نہ صرف حسین کو شہید کرنے والا ہے بلکہ حسین کے لیے پر کو شہید کرنے والا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نسل امامت کو ختم کر دیا، لیکن جب دربار ابن زیاد میں مولا سید سجاد نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، تو ابن زیاد نے کہا کہ علی کو تو ہم نے کربلا میں مار دیا تھا، تم کون علی ہو؟ کہا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اور میں علی ابن الحسین۔ تو چاہتے یہ تھے کہ نسل امامت کو منقطع کرتے ہیں، لیکن پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ کوثر ہمیشہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ بس عزاداروں، اسی نسل میں سے ایک نام جڑتا ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج میں اس میں ابھی خبر کروں، اس کا نام ہی اس کا مسمى ہے، اسے دنیا مسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حقیقت میں بھی مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے، اور کتنا مشکل ہے جناب مسلم عقیل کے لیے سننا کہ مولا حسین نے فرمایا کہ اے مسلم تمہیں کوفے جا کر کوفے کے حالات دیکھنے ہیں اور تنہا جانا ہے۔ یہ جملے شاید آپ آسانی سے سن لیں لیکن تھوڑا سا سمجھیے گا اس بات کو کہ ایک گھرانہ ہو کہ جس کے اندر بہت سی اولاد ہو اور باپ اپنے ہی بیٹے کو کہے کہ بیٹا تمہیں جانا ہے فلاں جگہ پر جا کر حالات معلوم کرنے، تو سوال تو ذہن میں آئے گا کہ باقی بھی تو ہے، باقی کو بھی ساتھ کر دیتے ہیں یا کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، لیکن جناب مسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا،
اور علماء بیان کرتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین کے پاس 2 بہادر تھے، 2 دلیر تھے، اور دونوں مساوی، دونوں برابر سے تھے، اور اگر یہ دونوں کربلا میں جمع ہو جاتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا، اور دونوں کو جنگ کی اجازت ہوتی تو نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ایک کا نام ابو الفضل العباس ہے تو دوسرے کا نام مسلم بن عقیل۔ یہ بہت بڑے بہادر تھے جناب مسلم بن عقیل۔ چلے کوفہ میں ہیں، جب ہم جاتے ہیں کوفے میں زیارت کرنے کے لیے جناب مسلم بن عقیل کی تو ایک زیارت پڑھتے ہیں، اس زیارت کا جملہ یہ ہے: السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ اے مسلم عقیل، اے عبد صالح، آپ پر ہمارا سلام ہو کہ جس نے اطاعت کی ہے، صرف حسین کی اطاعت نہیں کی، حسین کے ساتھ ساتھ حسن کی اطاعت بھی کی ہے، امام حسن کے ساتھ ساتھ مولا علی کی اطاعت بھی کی ہے، مولا علی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم کی اطاعت بھی کی ہے، اور نبی کے ساتھ ساتھ خدا کی اطاعت بھی کی۔ اے مسلم عقیل، آپ کو کیا مقام مرتبہ ہے، چھٹے سرکار اس طریقے سے آپ کو یاد کریں۔ جب پہنچے کوفہ تو بڑے اچھے طریقے سے استقبال ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھوں بیعت کر لی، اور بعض تاریخ کے اندر تعداد زیادہ بیان کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایسی تعداد بڑھتی گئی اور 40,000 تک پہنچی۔ اس زمانے کا 40,000 تصور فرمائیے گا، 4,000 کا تصور کیجیے، پہلے آپ 1000 کا تصور کیجیے، 4,000 کا تصور کیجیے، 40,000 کا تصور کیجیے، کتنی بڑی تعداد تھی جو مسلم کے ساتھ۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ امام کا نمائندہ ہے؟ اگر ویسے ہی دنیا ساتھ دینے والی ہو، پتا تو اس وقت چلے گا یہ امام کا نمائندہ ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دے، لیکن یہ اپنے مولا کا ساتھ نہ چھوڑ دے، تو پتا چلے گا کہ یہ مولا کا بھیجا ہوا۔ بس عزیزو، ابن زیاد آیا اور لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، خوفزدہ کر ایسے ایسے مسلم سے جدا کرنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کو خریدا گیا، اور اس طریقے سے مسلم کے قریبی انصار اصحاب جدا ہونے لگے، اور یہاں تک کہ وقت ہوا آیا جب مسلم کے قریب گھیرا کر دیا۔ لیکن عزاداروں، تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جناب مسلم عقیل اس موقع پر بھی جیسے ہی اذان مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب کی نماز انجام دینے کے لیے مسجد کوفہ تشریف لے جاتے۔ اس موقع پر مسجد کو یاد رکھا، نماز کو یاد رکھا، بس اپنے مولا کی سیرت پر عمل کیا ہے، نماز پڑھائی میرے مولا نے۔ مسلم عقیل نے نماز پڑھائی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیچھے 10 افراد موجود تھے، لیکن جب نماز مکمل کی، میں کہوں گا آقا اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا، کیونکہ جو 10 آئے تھے آپ کے ساتھ اب وہ بھی باقی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں اجنبی شہر میں مسجد کے اندر مسلم نے اپنے آپ کو تنہا پایا۔ کوفہ میں مسلمان بہت تھے لیکن مسلم ایک تھا۔ مسلم مسجد کوفہ سے باہر آئے، لیکن اب چاہے تو کہاں جائے، جس کا کوفہ میں گھر ہو وہ اپنے گھر جا سکتا ہے۔ کاش یہ مدینہ ہوتا تو محلے بنی ہاشم میں چلے جاتے، لیکن یہ کوفہ ہے، کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، کبھی کسی کوچے میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک مومنہ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ اب مسلم تو نہیں جانتے ہیں کہ کس کا گھر ہے، بس اس مومنہ نے دروازہ کھولا اور جیسے دیکھا کہ دہلیز کے اوپر ایک شخص موجود ہے، کہا تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں، جا اپنے گھر چلا جا، میرے گھر کے دہلیز سے اٹھ جا۔ ایک مسلم ہے، اتنے تھک چکے تھے، وہیں پر ہی بیٹھے، کچھ فاصلے پر بیٹھے، وہیں پر بھی قیام کرتے ہیں۔ کہا تجھے سنا نہیں میں نے کہا کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، سفیر حسین آیا ہے اور ابن زیاد چاہتا ہے کہ سفیر حسین کو گرفتار کرے۔ مزداروں جیسے ہی جناب مسلم نے سفیر حسین کا نام سنا، گویا کہا کہ تجھے نہیں معلوم جس سفیر کو پورا کوفہ تلاش کر رہا ہے، انا سفیر حسین، وہ سفیر حسین، میں حسین کا سفیر۔ مومنہ نے کہا کہ واحد تو سفیر حسین مسلم، یہ میرے گھر کی کوشش کرتی، آجا میرے گھر میں آجا، یہ گھر میرا نہیں تیرا گھر ہے۔ میں کہوں گا ہاں
مسلم نے یہ کوفہ ضرور ہے لیکن کربلا نہیں ہے. یہاں گھروں کو چلایا نہیں جاتا, گھر دیے جاتے ہیں. اگر کربلا میں ہوتے تو دیکھتے حسین کے بچوں کے خیموں کو کیسے جلا دیا گیا. جناب مسلم نے عقیل گھر کے اندر آ گئی اور محو عبادت ہو گئے, عبادت کرتے رہے. اس مؤمنہ کا ایک داماد بھی تھا جو کبھی کبھار گھر میں آیا کرتا تھا. بس اتفاقاً وہ گھر میں لوٹا اور جیسے گھر میں لوٹا اسے اطلاع مل گئی کہ ہمارے گھر کے اندر مسلم عقیل موجود ہے. جا کر ابن زیاد کو اطلاع دی. ابن زیاد نے فوج تیار کی اور فوج جیسے ہی مسلم عقیل کے گھر پہ آنا شروع ہوئی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مسلم عقیل کو اطلاع ہوئی کہ فوج آ گئی ہے اور اس نے گھر نرگے میں لے لیا ہے. ایک مطلب مومنہ سے کہا, اے مومنہ تو گھر کے اندر آرام کر, میں باہر نکل کر جہاد کرتا ہوں, باہر نکل کر ان سے مقابلہ کرتا ہوں. مومنہ نے ایک مشورہ دیا, کہا آقا اگر گھر میں لے کر ہی مقابلہ کریں گے تو بہتر طریقے سے انہیں شکست دے سکیں گے. مسلم نے آخر کا جملہ سنیے گا, کہا میں نہیں چاہتا کہ کسی مومنہ کے اوپر یہ دست درازی کرے, کسی مومنہ کی عصمت کو پامال کرے, کسی مومنہ کی حرمت کو پامال کرے. دیکھو میں جناب مسلم آپ کوفے میں شہید ہو گئے لیکن میں آپ کو کربلا کا حال سناتا ہوں. آپ نے کنیز زادی کے پردے کا خیال رکھا, ذرا کربلا آتے تو دیکھتے آقا زادیوں کے پردوں کو. اللہ سے 2 منٹ میرے پاس موجود ہے, اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا. امام صادق آپ کو دعائیں دیں گے, جناب سید آپ کو دعائیں دیں گی. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین میں. بس جناب مسلم عقیل نے اپنا جہاد شروع کیا اور جہاد پر جہاد ہوتا لگا, لوگوں کو شکست دینے لگے. یہاں تک کہ جو سردار تھا وہ گیا ابن زیاد کے بعد, کہا کہ اور فوجوں کو بھیج. ابن زیاد نے کہا کیا ہو گیا, ایک شخص کے لیے اتنی فوج مانگ رہا ہے. کہا میں نے کوفے کے کسی بقال کے مقابلے کے لیے تجھے فوجوں کو نہیں کہا ہے, یہ شیر خدا کا شیر ہے, اس کے لیے پورا کوفہ بھی کم ہے. بس ازاداروں ایک مرتبہ ہیلے کے ساتھ جناب مسلم عقیل کو گھڑے میں ڈال دیا گیا. پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ مسلم کو مارا. کسی نے پتھر مارے, کسی نے تلواریں ماری, کسی نے نیزے مارے. جناب مسلم عقیل زخموں پر زخمی ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے, ان کے لبھائے مبارک شہید ہو گئے. اور پھر اس حالت میں گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. اللہ اکبر, کمال ہو گیا. یہ شیر خدا کا شیر ہے. جیسے دربار میں حاضر ہوئے, ابن زیاد نے کہا کہ کیا آداب درباری بھول گئے. مسلم نے کہا, عقیل نے کہا کون سی آداب درباری؟ کہا دیکھتے نہیں تیرا امیر تیرے سامنے موجود ہے. اس وقت میرے آقا نے بیان کیا کہ ان کا آقا کون ہے. فرمایا مالی الامیر سوى الحسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. ہم بھی یہی جملے کہتے ہیں, مولا مسلم آپ کی سنت کو ادا کرتے ہیں, ہمارا بھی کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے, اس لیے ہم حسین کو سلام کریں گے. جناب مسلم عقیل نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا, لیکن جب دارالامانہ کی چھت سے گرائے جا رہے تھے تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک مرتبہ کربلا کا رکیا, فرمایا السلام علیکہ یا بس جناب مسلم عقیل کوفے میں شہید ہوئے. مولا کے کاروان میں جناب مسلم کی یتیم بچی بھی موجود تھی. جیسے ہی اطلاع ملی مسلم کی یتیمہ کو بلایا, نئے بندے پلائے, پیار کیا, شفقت کیا. خاندان رسالت کی بچی تھی, سمجھ گئی, کہنے لگے امو جان آپ ہم سے تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم بچی سے پیار کر رہے ہیں. کہا کہ اب سے تیرا باپ میں ہوں. یتیمہ مسلم کے جملے بڑے سخت تھے, لیکن مجھے کہنے دیجئے یہ یتیمہ مسلم ہے جن کے اوپر دست شفقت پھیرنے والا کوئی موجود ہے, مندے بنانے والا کوئی موجود ہے, لیکن دور سے کھڑی سکینہ بھی دیکھ رہی ہوگی. خدا نہ کرے میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھے, لیکن اگر اٹھ گیا تو اس یتیمہ کو بھی کوئی نئے بندے پلائے گا, کوئی اسے بھی آگوش میں لے کر پیار کرے گا.
لیکن میں عرض کروں گا سب کی نیابت میں شہزادی یہ منظر بھلا دیجئے گا، چونکہ کربلا میں وہ اشقیاء آئیں گے جو بوندے پہنائیں گے نہیں، بالیوں کو نوچیں گے، تماچوں کو لگائیں گے، کنیزی میں طلب ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والی نازک ہمارے حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان نازک ذکر میں ہمارے تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ان نازک ذکر میں ہم سب کو کوفے کی کربلا کی زیارت نصیب فرما، پالنے والے سفیر امام حسین کی سیرت پر پیروی کی توفیق عطا فرما، پالنے والے جناب مسلم عقیل کے سبتے کے جو بھی اولاد مومن ہیں انہیں اولاد صالحات نرینہ نصیب فرما. پروردگارہ بحق شہدائے کربلا ہم سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.